اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو علم رجال میں اصحاب اجماع اور علماء رجال کے تحت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ محدث نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستدرک الوسائل کے خاتمے پر اس بحث کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ 18 افراد کے اصحاب اجماع ہونے اور ان کے اعتبار و فقاہت پر علماء رجال کے اتفاق کر لینے کی واقعی حیثیت کیا ہے، اور سلسلہ وار اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ تاریخ رجال کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جب علماء اعلام نے اس اجماع کا ذکر نہ کیا ہو اور اس کی اہمیت کا اقرار نہ کیا ہو۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ محدث نوری نے مستدرک الوسائل اشیاء کے خاتمے پر اس بحث کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو مستدرک الوسائل الشیاء جو مستدرک الوسائل ہے اس کے خاتمے پر اس بحث کو تفصیل کے ساتھ محدث نوری نے نقل کیا ہے کیا کہ 18 افراد کے اصحاب اجماع ہونے اور ان کے اعتبار فقاہت پر علماء رجال کے اتفاق کر لینے کی واقعی کیا حیثیت ہے، اور سلسلہ وار اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ تاریخ رجال کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس میں یہ جب علماء اعلام نے اس اجماع کا ذکر نہ کیا ہو اور اس کی اہمیت کا اقرار نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اس اجماع کا ذکر شیخ کشی نے اپنے رجال میں کیا ہے، جن کا انتقال 329 ہجری میں ہوا ہے۔ شیخ کشی کا انتقال 329 ہجری میں ہوا، اور جناب عیاشی صاحب تفسیر کے شاگرد، جناب عیاشی صاحب تفسیر عیاشی شاگرد اور شیخ پلانی کے ہم اثر تھے، یعنی شیخ کشی صاحب تفسیر عیاشی کے شاگرد تھے اور شیخ پلانی کے ہم اثر تھے۔ کشی شیخ پلانی کے ہم اثر تھے، ان کا زمانہ ایک ہے۔ اس کے بعد اس کا ذکر شیخ توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا ہے۔ شیخ توسی کی وفات، جن کی وفات 460 ہجری میں ہے، اور انہوں نے رجال کشی کا خلاصہ تیار کرتے ہوئے تمام اغلاط کی تصحیح کر دی ہے، لیکن اس نقطے کو حذف نہیں کیا ہے اور اصحاب اجماع کے تذکرے کو باقی رکھا ہے، بلکہ اپنی کتاب العدہ میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ علماء شیعہ نے محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحییٰ اور احمد بن محمد بن نصر وغیرہ کی مرسل روایات کو بھی مسند روایت کا درجہ دیا ہے۔ جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ بعض اصحاب اجماع اس طرح کے ہیں کہ علماء نے ان کے مراسل کو بھی کیا کیا ہے، ہاں جی ہاں مسند کا درجہ دے دیا ہے، یعنی صحیح کو بھی مسند کا درجہ دیا ہے، اس کو مرسل کو بھی مسند کا درجہ دیا ہے، کہ یہ حضرات کسی غیر معتبر شخص سے روایت نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ حضرات ان کے نام بتائے گئے ہیں، یہ کسی غیر معتبر شخص سے نقل نہیں کرتے تھے روایت۔ مذکورہ عبارت میں 3 ناموں کے ساتھ بغیر ہم کے لفظ انہیں افراد کی طرف اشارہ ہے جنہیں اصحاب اجماع کہا جاتا ہے، کہ ان کے علاوہ اور کسی اور کی روایات پر اتفاق کرنے اور مرسل کو مسند جیسا قرار دینے کا ذکر کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہی افراد ہیں وہ جن کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ ان کی مرسل بھی مسند ہے۔ کون؟ جو اصحاب اجماع ہیں،
نصاب اجماع کے بارے میں علماء نے ایسا کہا ہے۔ چھٹی صدی میں اس اجماع کا ذکر جناب رشید الدین محمد بن علی بن شہر آشوب نے کیا ہے، جنہوں نے طبقہ اول و دوم کے افراد کا ذکر کر کے ان کے بارے میں اجماع علماء کا اشارہ دیا ہے۔ طبقہ اول اور طبقہ دوم، جناب شہر آشوب کا انتقال 588 ہجری میں ہوا ہے، 588 ہجری۔ اس کے بعد ساتویں صدی کے علماء نے اس اجماع کا تذکرہ نہیں کیا ہے، ورنہ اس صدی میں شیخ حسن بن زہرہ متوفا 620 ہجری، نجیب الدین بن نما جنہیں ابن نما ہجری کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، متوفا 645 ہجری، احمد بن طاؤس متوفا 673 ہجری، شاید یہی سے محقق ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ متوفا 676 صاحب شرائع، یحییٰ بن سعید متوفا 689، جیسے عظیم ترین علماء موجود تھے اسی لیے۔ لیکن اس کے بعد 8ویں صدی میں علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ متوفا 726 ہجری نے اپنے خلاصے میں خلاصۃ الرجال بار بار جناب کشی کے اجماع کا حوالہ دیا ہے۔ کس نے؟ علامہ حلی نے بار بار۔ اور شہید اول 786 ہجری نے غایت المراد میں 786 ہجری غایت المراد میں حسن بن محبوب کے ذکر کے ذیل میں اس اجماع کا حوالہ دیا ہے۔ تو شہید اول 786 ہجری نے غایت المراد میں حسن بن محبوب کے ذکر کے ذیل میں اس اجماع کا حوالہ دیا ہے۔ اور ابن داؤد صاحب رجال نے 18 افراد کے صاحب اجماع ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور ابن داؤد نے اس کتاب کو 707 ہجری میں مرتب کیا ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں فاضل مقداد متوفا 826 ہجری اور ابن فہد ہلی متوفا 841 ہجری نے اس اجماع کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 9ویں صدی ہجری میں فاضل مقداد متوفا 826 ہجری، ابن فہد ہلی متوفا 841 ہجری نے اس اجماع کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد شہید ثانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 926 ہجری نے شرح الدرایہ میں ابان بن عثمان کے روایات کے صحیح ہونے پر اجماع کا ذکر کیا ہے، اور یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ ابان فتوی مذہب تھے، لیکن اس کے باوجود علماء نے ان کی روایات پر اعتبار اتفاق کیا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد شہید ثانی 966 ہجری صحیح نے شرح الدرایہ میں ابان بن عثمان کے روایات کے صحیح ہونے پر اجماع کا ذکر کیا ہے، صحیح، اور یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ ابان فتح المذہب تھے، لیکن اس کے باوجود علماء نے ان کی روایات پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے بعد 11ویں صدی میں شیخ بہائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفا 1031 ہجری، محقق داماد متوفا 1041 ہجری 1041 ہجری، یعنی شیخ بہائی سے 10 سال کے بعد، وہ 31 میں یہ 41 میں۔ مجلسی اول فخر الدین ترہی متوفا 1085 ہجری، محقق سبزواری متوفا 1090 ہجری نے اپنی اپنی تالیفات میں اس اجماع کا حوالہ
دیا ہے. اور اس کے بعد مجلسی ثانی متوفہ 1110 ہجری اور دیگر علماء اعلام نے اس اجماع کو نقل کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام باتوں کا اعتبار کس مقدار میں ہے اور اس کی واقعی حیثیت کیا ہے. اس سلسلے میں 2 طرح کی بحثیں ہو سکتی ہیں جو انشاءاللہ آنے والے درس میں انشاءاللہ بیان ہوں گی. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.